बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जी एक तो ये जो साइफ़र की कहानी थी या जिस तरीके से नियाज़ी साहब को रुखसत किया गया और उसमें बाजवा साहब का क्या किरदार था, फैज़ हमीद का क्या किरदार था, इस पे थोड़ा सा जो है ना आज हम इस पे बात करते हैं। 9 अप्रैल 2022 को मैं पाकिस्तान में था और 26-27 मार्च को जो मरीम नवाज शरीफ साहबा का जो लॉन्ग मार्च था उसमें शिरकत करने के लिए मैं अमेरिका से गया और झेलम के एरिए में मैंने उनको ज्वाइन किया। एनीवे 9 अप्रैल की हम बात करते हैं 2022 को। सुबह के टाइम पे मैं पार्लियामेंट हाउस के लिए निकला और दिन के तकरीबन अराउंड 10 साढ़े 10 या 11 बजे मेरे वहाँ पे एक दोस्त हैं। अक्सर मैं उनके पास ठहरता हूँ चाय वगैरह के लिए, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, नाश्ता कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक नंबर लिख के दिया जिस पे लिखा था 2359। तो मैंने उनसे पूछा कि सर ये आपने क्या लिखा है। अब मैं 9 अप्रैल जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। आप ज़रा सोचिएगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही थी। तो उन्होंने कहा जी कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो कार्रवाई है ये इतनी लंबी होगी कि इसका फैसला रात को 11:59 पे होगा। तो मैं पार्लियामेंट हाउस चला गया, दिन ऐसे ही गुजरता गया। तो वक्त गुजरते गुजरते जो है तकरीबन आई थिंक 11:40 या 45 इतना टाइम हो गया था। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त हैं, बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ थे, मुर्तज़ा साहब। उनसे मेरी बात हुई रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे एक दोस्त ने सुबह बताया था कि आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला जो है वो रात को 11:59 पे होगा। तो मैं जो है ना, मैंने कहा ये अभी तक कुछ हो नहीं रहा, तो टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया। तो एकदम से ना जैसे क्रिकेट का आखिरी ओवर शुरू हो जाता है और सनसनी खेज हो जाता है, इसी तरीके से एकदम से फिर चीज़ें जो है ना वो उलट पलट हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 11:58 पे हो गया। तो ये मेरे दोस्त की, जिन्होंने मुझे सुबह बताया था, उनकी टाइमिंग का अंदाज़ा लगाएं कि मिनटों के हिसाब से उनकी कैलकुलेशन थी कि किस टाइम पे क्या फ़ैसला होना है। तो खैर वो फ़ैसला हो गया। उसी रात को मेरी वापसी थी न्यूयॉर्क, और जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कार्रवाई मुकम्मल हुई, मैं वहाँ से सीधा एयरपोर्ट चला गया। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था, तो तकरीबन सुबह का जब आई थिंक 3-4 बजे का टाइम होगा, तो मुझे उसी दोस्त ने जो सुबह जिन्होंने बताया था कि 2359 पे फैसला होगा, तो उन्होंने मुझे एक और चीज़ लिख के दी जिस पे लिखा था 18 अगस्त 2022, 7-8 अक्टूबर 2022। तो मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये क्या लिखा है। तो कहने लगे कि ये पार्लियामेंट जो है 18 अगस्त 2022 को तोड़ दी जाएगी और 7-8 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन होगा। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुए चंद घंटे हुए हैं और किसने वज़ीर आज़म बनना है अभी कुछ उस तरीके से क्लैरिटी नहीं थी। और अगला प्लान पहले तैयार था कि अब आगे क्या होना है, कि असम्बली कब तोड़नी है, ये है वो है। तो ये प्लान था जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो सोचने की बात है वो ये है, जो मैंने बात की थी साइफर की। तो बाजवा साहब और फैज़ मीर ने, जो मेरी असम्पशन है, इन्होंने ये सोचा कि नियाज़ी साहब के 4 साल की कारकर्दगी तो सिफर से भी नीचे है, तो कारकर्दगी की बुनियाद पे तो हम जो है ना वो नियाज़ी साहब को जो है ना वो वोट नहीं दिलवा सकते। तो फिर हमें कुछ एक और ड्रामा रचाना चाहिए कि जिससे इसको पॉपुलैरिटी मिले। तो पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी के लिए जो है ना 2 चीज़ें हमारी अवाम को अट्रैक्ट करती हैं। एक तो अमेरिका के खिलाफ बयानियाँ और दूसरा अगर आप फ़ौज के खिलाफ जाएँ। तो नियाज़ी साहब को वो साइफ़र का ड्रामा दिया गया। हालाँकि साइफ़र हम तो पहले दिन से कहते थे कि इट्स ऑल फेक स्टोरी। और
جو ہے یہ ایک ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں پبلک میں شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. کسی بھی ملک کا کوئی بھی ایمبیسڈر، کوئی بھی بندہ آپ سے بات نہیں کرے گا کہ یہ تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. تو یہ ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو جب کہا جاتا ہے کہ یہ نیازی صاحب نے ایک پاکستان کا سیکرٹ جو تھا اس کو ایکسپوز کیا، اور آپ یقین کریں اس کی سزا جو ہے وہ موت ہوتی ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کا جو ہے وہ راز فاش کرنا جو ہے نا یہ غداری میں آتا ہے. بٹ اینی وے، تو جب وہ سائفر کا ہوا تو لوگوں نے نیازی صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ نے 4 سال میں کیا کیا ہے. سارے جو ہے نا وہ غلامی اور یہ وہ اس طرح کا جو ڈرامہ تھا اس کے پیچھے لگ گئے. تو چلے اب آگے تھوڑی سی بات بڑھاتے ہیں. اب پھر کیا ہوا؟ اب پلان یہ تھا کہ اب ذرا اس طرح سوچیں. زرداری صاحب نے ایک دن چھوٹا سا بیان دیا کہ فیض حمید جو ہے وہ کھڈے لائن لگ گیا ہے. تو آئی ایس پی آر نے اس کا بہت سخت ایکشن لیا کہ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اسی طریقے سے قادر پٹیل صاحب ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی ایک کوئی چھوٹی سی بات کی تھی ایئرپورٹ کے حوالے سے، تو ان کو بھی معافی مانگنی پڑی. تو جب نیازی صاحب خود ہی گالیاں دیتے تھے اور میر جعفر اور غدار اور یہ وہ کہتے تھے، تو ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. تو میرے ذہن میں جو پہلی بات آئی کہ ہاؤ دس از پاسبل کہ باقی اگر تھوڑا سا بھی ہلکا سا نام لیں تو ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، اور نیازی صاحب جو ہے وہ دن رات کھلی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. I can't buy it. مجھے جو ہے نا یہ میری سمجھ سے بالا تر تھا کہ who's نیازی. وہ کہتے ہیں نا یہ پدی اور پدی کا شوربہ. تو نیازی کو فری ہینڈ دینا، اس کے خلاف کچھ نہ کرنا، تو اس کو موقع دیا گیا کہ تم جان بوجھ کے باجوہ کو گالیاں دو، باقی جو ہیں ان کو گالیاں دو تاکہ تم پاپولر ہو. اور وہ جو میاں نواز شریف کا اینڈ اسٹیبلشمنٹ جو بیانیہ تھا وہ ان سے چھین کے تو عمران کو دے دیا کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اصل جو ہے نا، جو بڑے دھڑلے سے گالیاں بھی دے رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ جان بوجھ کے باجوہ صاحب اور فیض حمید نے یہ پلاننگ کی کہ اس کو ہم دوبارہ پاپولر کیسے بنائیں گے. تو اس طریقے سے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ کیا گیا کہ اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے 4 سال یا کے پی کے میں 10 سال میں کیا کیا. ہر ایک کو ایک ہی طرف لگا دیا، جی ہم کوئی غلام ہیں، یہ وہ ہے. وہ جی کہتے ہیں ہم نے اڈے نہیں دینے امریکہ کو. او بھائی، پہلی تو بات یہ ہے کہ اب وہ افغان وار ختم ہو چکی تھی. جو ڈرون حملے تھے وہ 2016 میں جو ہے وہ بند ہو چکے تھے. اس کے بعد جب وہ پاکستان نے آپریشن کیا تھا تو ٹی ٹی پی بھی بھاگ گئی تھی. وہ سارے اس وقت کلین اپ ورک واز ڈن. تو یہ جو کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ ڈرون حملے، بھی ڈرون حملوں کا دور گزر چکا تھا اور کسی نے کوئی اڈے نہیں مانگے تھے. اگر مانگنے بھی ہوں تو وہ سویلین سے نہیں مانگتے، وہ جن کے اڈے ہیں انہی سے مانگتے ہیں. بٹ اینی میں تو یہ چیز تھی. اب جو ہے نا یہ تھوڑی سی بات پھر میں نے بھی ایک دو جگہ پہ کچھ شیئر کی. کچھ لوگوں نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا، مگر بعد میں جب وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل آپ کی بات جیسے آپ نے اتنے مہینے پہلے بات بتائی تھی یہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے جی نیازی صاحب کو جو ہے وہ پاپولر نیریٹو دیا گیا، یہ جو سو کالڈ آزادی کا. اور آپ کو پتہ، اور ان کا مین جو گول تھا باجوہ صاحب کا کہ کسی طریقے سے آئی ایم ایف وغیرہ سے ہماری جو حالات خراب ہو گئے ہیں وہ ٹھیک ہوں، پھر ہم ان کو 18 اگست سے پہلے فارغ کر دیں گے 2022 میں، اور پھر جلدی جلدی الیکشن کروا کے اور نیازی صاحب کو واپس لائیں گے 2/3 میجارٹی کے ساتھ. 6 مہینے میری ایکسٹینشن ہو چکی ہوگی آلریڈی، اور پھر میں فیض حمید کو لے کے آؤں گا اور اگلے جو ہے وہ 8-10 سال جو ہے وہ نکال دیں گے. اور اس لیے جو ان کا لمبا جو پلان تھا وہ اس طریقے سے انہوں نے چلنا تھا. تو یہ بیسیکلی جی یہ چیز ہے کہ یہ آج کے دن تک. اور آپ کو یاد ہوگا پھر اگست 2022 میں باجوہ صاحب نے امریکہ کو کال کی کہ پلیز آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے نا وہ جلدی جلدی ٹھیک کریں، کیونکہ باجوہ صاحب کو جلدی تھی کہ یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو اور ہم جو ہے نا یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لات ماریں، ان کو باہر نکالیں، اور ان سے 6 مہینے کی پہلے ہی میں ایکسٹینشن لے چکا ہوں گا یا واٹس ایور. ہر ایکسٹینشن اس کے بعد ان کا مسئلہ چل رہا تھا.
تو لائک اگر اس وقت کرتے تو یہ نیازی صاحب کو واپس لاتے جتوا کے اور اس کو 2/3 میجارٹی دلواتے اور پھر بعد میں فیض حمید کو آرمی چیف بناتے اور یہ جو ان کی اگلی لمبی پلاننگ تھی اس کے طریقے سے وہ چلتے. تو یہ وہ حالات تھے جی. یہ وہ سائفر کی کہانی تھی کہ سائفر بھی ڈرامہ تھا اور یہ جو گالیاں دی جاتی تھی فوج کو نیازی صاحب کی طرف سے یہ فیض حمید اور باجوہ کی اجازت سے دی جاتی تھی تاکہ اس کو ایسا بنایا جائے کہ یار یہ اس سے تو سارے ڈرتے ہیں. نو اٹ واز آل پری پلانڈ. یہ سب جھوٹ تھا. تو یہ سٹوری تھی جی سائفر کی اور اس وقت کا جو ٹائم تھا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.